الا ان اولیاء اللہ، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ارے دوست قریب، اور دوست کون ہوتا ہے؟ جو محرم ہونے۔ ولی کون؟ ولی وہ جو دوست، اور دوست وہ جو محرم ہو، اور محرم وہ جس سے پردہ نہ ہو۔ اور جب پردہ نہ ہو اور محرم ہو تو اس دوست، وہ غلام ہوتا ہے نا، وہ نبی کا غلام ہوا نا، محرم بھی ہوا، ہے دوست مگر غلام ہے، چونکہ نبی کی اداؤں کا دوست ہے، نبی کا دوست نہیں، نبی کا غلام، مگر محبت کرتا ہے نبی کی ذات کے ساتھ، وارد کرتا ہے جسم پر نبی کی ادائیں۔ یہ تھا عام، ہو گیا خاص، خاص ہونے کے ساتھ بن گیا محرم، محرم جب بنا تو ہوا معزون۔ معزون اس کو کہتے ہیں کہ جس غلام کو مالک اپنے گھر کی چابیاں دے دے۔ کیا کہا میں نے؟ معزون۔ تو یہی حالت ہے کہ جس کو نبی اپنے قرب کی چابی دیں، اسی کو خدا بھی اپنی قدرت کی چابی عطا کر دیتا ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں اس پر تبصرہ کروں، تو دوسرا معنی کیا ہوا؟ قریبی۔ قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں، قریبی مت بولو، قریب کہو۔ قریبی اور قریب میں فرق ہے۔ جب کہو گے قریبی تو معلوم ہے کہ یہاں کو خونی رشتہ ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھو، پڑھ کے دیکھو، جب کہو گے قریبی تو معلوم ہے کہ کوئی خونی رشتہ ہے، اور جب کہو گے جی میرے قریب ہے تو معلوم ہے کہ قریب کے دو معنی، یا گھر کے ساتھ گھر لگا ہوا ہے، یا گھر کے ساتھ گھر لگا ہوا ہے، یا پیار و محبت میں اتنے قریب چلے گئے کہ رشتہ دار نہ ہوتے ہوئے بھی قریب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات جنس ایک نہیں ہوتی مگر قریب ہوتے ہیں، جنس ایک نہیں ہوتی مگر قریب ہوتے ہیں۔ خدا کی کوئی جنس نہیں، مگر محبت کی بنا پر اس کو اتنا قریب، اتنا آگے چلا گیا کہ خدا نے اس کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ مگر خدا اور ہے، یہ اور ہے، لیکن محبتوں کی بنا پر قریب چلے آئے۔ اور جو قریب بھی ہو، دوست بھی ہو، تو تیسرا معنی کیا ہے؟ مددگار، ولی ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ بہت سی آیتیں قرآن کریم کچھ 7-8 آیتیں ہیں کہ جہاں ولی کا معنی مددگار کیا گیا ہے۔ تو خدا کی قدرت سے، خدا کی رحمت سے، خدا کی اطاعت سے، خدا کی مرضی و مشیت سے یہ مددگار من جانب اللہ بے امر اللہ بے مشیت خدا کائنات میں مدد کرتا ہے، روحانی طور پر، علمی طور پر، جسمانی طور پر، ہاتھوں سے، نظر سے، فکر سے، ارادے سے۔ یہ کائنات میں جہاں یہ بیٹھے پردے اٹھتا ہے، جو منہ سے بولے خدا قبول کر لیتا مددگار۔ تو پھر اندازہ لگاؤ کہ جو مددگار بھی ہو، جو قریب بھی ہو، جو ہمراز بھی ہو، جو شریک پردہ بھی ہو، جو رازدار بھی ہو، اور جو دوست بھی ہو، اس پر خوف کیسے ہوگا، اس پر غم کیسے آئے گا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اچھا، اللہ کریم جب ان پر خوف نہیں تو پھر یہ بیمار کیوں کرتے ہیں ان کو؟ ان کے گھروں میں بھوک کیوں آتی ہے؟ اللہ کریم ان کے مکان، جھونپڑیاں، تیرے باغی سونے کے تخت پر لیٹتے ہیں، اور یہ زمین پر چٹائی بچھا کے بازو کو سرانہ بنا کے لیٹ جاتے ہیں۔ ہے تیرا دوست، خاک پر پڑا ہے، وہ باغی تیرا سونے کی تخت پر براجمان ہے۔ فرق کیوں؟ وہاں 10 قسم کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، یہ نانے جویں کھا رہا ہے، یہ خشک روٹی اور لسی یا پانی، کیوں؟
فرمایا یہ میرا محبت کا راستہ ہے تاکہ اگر میں ساری خوشیاں دنیا میں دے دوں تو کیا فرق معلوم ہوگا میرے دوست میں، میرے باغی میں۔ میرا باغی مزے کرے، میرا دوست پریشانیاں اٹھائے، تاکہ جو ادھر سے گزرے میری طرف آئے وہ دیکھ لے کہ خدا کی طرف جانے کے لیے اتنا بڑا حوصلہ چاہیے۔ ان مرحلوں سے گزرو گے تو پھر محرم بنو گے، ورنہ نہیں۔ اگر جمال یوسف، عطائے رب اور فیضان محمد، عطائے رب، فیضان مصطفیٰ، اگر یہ اتنا جمال یوسف میں کہ انگلیاں کٹ جائیں اور وہ کوئی عورت بولے نہ، تو جہاں اپنا رب خدا اس پریشان ولی کو اپنا جمال دکھائے تو یہ کب باویلے کرتا ہے؟ صرف ظاہری دکھانے کے لیے یہ ہوتا ہے ایسے، یہ ہوا وہ ہوا، تاکہ بشری کیفیت بھی سلامت رہے، روحانی وجدانی محبت کا مزہ بھی باقی رہے۔ یہ ہے ولی اولیاء لا خوفن۔ آپ خود دل سے پوچھو، جو اس مقام پر پہنچ جائے اسے کیا خوف ہے؟ جو دنیا میں آنکھ بند کرے تو جلوے ہی جلوے، قبر میں جائے تو ملاقاتیں ہی ملاقاتیں، اور جب حشر میں جائے تو خدا سامنے ہو جائے اور ساری کائنات سامنے ہوگی، پھر ان کے لیے حکم ہوگا نور کے ممبر پہ بٹھاؤ ان کو۔ تو پھر انبیاء پوچھیں گے اللہ کریم کمال ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ میرے دوست ہے جنہوں نے دنیا میں صرف میرے ہی لیے میرے ساتھ پیار کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت میرے مشاہدے میں، میرے جلووں میں ڈوبے رہے ہیں، اور میرے سوا انہوں نے کائنات میں کچھ نہیں مانگا۔ جلوہ رسول کے بعد جلوہ رب ان کو میسر رہا ہے، آج یہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے، اور اس لیے یہ وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔